अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये है ज्वेलरी पाउडर। यहाँ पे जो है ना ये जगह है, इधर मेरा काम था पोस्ट ऑफिस में। तो यस्टरडे भी काफ़ी जो है ना घूम घूम के ना कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो फिर यहाँ पे जो है ना आज बताया गया था यहाँ पे आना था। तो अब ये देखें कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने भी ये बनाया हुआ है। यहाँ पे भी जो है तो पोस्ट ऑफिस जो है ना, पोस्ट ऑफिस है ये वाला काफ़ी बड़ा पोस्ट ऑफिस है ये भी। ये यहाँ पे ये है पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ से काम हुआ है। तो जी अब जाती हूँ घर को, क्योंकि अब जो है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि देखें मेरा तो अपना एक इधर काम था, तो काम के हवाले से आई थी। तो मैंने सोचा कि चलें हर रोज़ का आना जाना इधर होता है, तो चले आई हूँ, अपना भी काम हो गया है तो थोड़ा सा आपको भी ये व्यू में दिखा दो। वो पार सामने जो है HSBC बैंक भी है, यहाँ पे ये भी सहूलत है। तो अब मौसम के हवाले से बताऊँ तो मेरे ख्याल लगता है बारिश लगने वाली है। बादल बड़े घने घने जो है ना, गहरे गहरे बादल जो है ना ये बन गए हैं। कुछ इस तरह से जो है ना समा बन गया है, ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा। और अपनी जो कंडीशन में बताऊँ जी, यस्टरडे से ना मेरी बहुत बहुत जो है ना मुझे दर्द स्टार्ट हुआ है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो भी कल अपलोड नहीं कर पाई हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ना मुझे तकलीफ़ है। पहले इतनी नहीं थी, जब तक मुझे स्वेलिंग थी इतनी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। अब सॉरी 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा इसमें पेन है। रात को मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, पूरी रात जागती रहती हूँ इस दर्द की वजह से। तो जिसकी वजह से ना मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी ना मैं बना दूँ। तो क्योंकि मेरे अब देखने वाले हैं सारी मेरी बहनें भाई बच्चे जो भी मुझे देखते हैं, उनके लिए दिल के थक रहे से दुआ करती हूँ, क्योंकि वो वेट भी कर रहे हैं। होता है ना कि हर रोज़ एक रूटीन सी बन जाती है ना। तो अब जी चलती हूँ घर को, तो वहाँ फिर घर जा कर ना आपसे मज़ीद जो है ना बात होती है। तो हाँ जी, अब वक्त हुआ जाता है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने का। तो पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद दुआ भी होगी। दुआ में मेरे साथ शामिल रहिएगा, क्योंकि दूसरों की आमीन के कहने से हो सकता है हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। क्योंकि जब दुआ मांगी जाती है इत्मीनान से और सुकून से सुना करें और आमीन कहा के, क्योंकि दुआएं किस्मत वालों को मिलती हैं। तो अब चले कुछ बातें कर लेते हैं प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला दुआ भी होगी। तो जी ठोकर भी उन्हीं को लगती है, ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। बेशक हमारा यकीन कमज़ोर है, हमारा यकीन कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला के वादे सच्चे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर है, दरख्त, फूल, यानी जिसके सामने जो कुछ भी हो, आपने जिक्र किया तो क़यामत के दिन वही चीज़ें गवाही देंगी कि ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरे जिक्र में हर वक्त मशगूल रहता था, हर वक्त मसरूफ़ रहता था। सुबहान अल्लाह। तो जी अल्लाह पाक ने इंसान को दिल दिया, लेकिन इसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो ए ईमान वालो, हर वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करते रहा करो। और जब तुम्हें जिक्र अल्लाह सुनना अच्छा लगने लगे, जब तुम्हें जिक्र अल्लाह सुनना अच्छा लगने लगे, तो तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह सुब्हाना ताला को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो जी अब माँ की ताकत,
ایک سبق آموز کہانی سنانے لگی ہوں۔ ماں کی طاقت۔ ایک سمندر کے نزدیک جو ہے سمندر کے کنارے ایک درخت تھا۔ سمندر کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر جو ہے نا چڑیا کا گھونسلہ تھا، یعنی کہ جو سمندر کے کنارے درخت تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا اور اس گھونسلے میں چڑیا کا بچہ تھا۔ ایک دن جو ہے نا تیز جو ہے نا ہوا چلی، آندھی آئی، جس سے چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ اب جب چڑیا نے یہ دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے سمندر میں گر گیا ہے تو اس نے کیا کیا، اپنے بچے کو نکالنے لگی۔ بچے کو نکالتے وقت نا اس کے پر گیلے ہو گئے، چڑیا کے پر گیلے ہو گئے اور وہ لڑکھڑا گئی۔ پھر اس نے جو ہے نا سمندر کو بولا کہ اے سمندر، تو اپنی تیز لہر سے میرے بچے کو باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا۔ جب سمندر نہ مانا تو چڑیا بولی کہ اے سمندر، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی، یعنی خشک کر دوں گی۔ تو سمندر بڑے غرور سے گرجا کہ اے چڑیا، تو مجھے کیسے جو ہے نا ریگستان بنائے گی؟ ٹھیک ہے کہ میں تو ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، میں تو سب کو غرق کر سکتا ہوں، ایک لمحے سے سب کچھ ختم کر سکتا ہوں۔ چڑیا نے جب یہ سنا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک گھونٹ پانی کا بھرا اور دور جا کر نا درخت پر بیٹھی، پھر وہ آئی گھونٹ بھرا درخت پر جا کر بیٹھی۔ اسی طرح اس نے لگاتار 8-10 دفعہ جو ہے نا 8-10 بار ایسا ہی کیا تو سمندر گھبرا گیا۔ جب گھبرا گیا تو گھبرا کے بولا کہ اے چڑیا، اے پاگل، تو کیا کر رہی ہے؟ تو مجھے ختم کرنے پہ تلی ہے، تو مجھے مار دے گی، مجھے خشک کر دے گی۔ تو چڑیا اپنی دھن میں ہی لگی رہی، وہ ایسا ہی کرتی رہی، ایون کہ اس نے کیا کیا کہ 20-25 بار جو ہے نا ایسا ہی عمل دہرایا، پانی پیتی جاتی، پانی پیتی، گھونٹ بھرتی، جا کے بیٹھتی۔ تو اس وقت سمندر نے ایک تیز لہر ماری، ایک تیز لہر سے چڑیا کا بچہ سمندر سے باہر پھینک دیا۔ اب جو درخت تھا اتنی دیر سے نا وہ یہ دیکھ رہا تھا، سمندر کا اور چڑیا کا یہ جو ہے نا جھگڑا جو آپس میں چل رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ تب درخت بولا کہ اے سمندر، اے طاقت کے بادشاہ، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، تو اس سے ڈر گیا ہے، جبکہ تو اتنی طاقت والا ہے، ابھی تو سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ تو سمندر بولا تو کیا سمجھے گا، اے درخت، تجھے کیا پتا، میں اگر چاہوں تو تجھے ابھی اکھاڑ سکتا ہوں، سب کچھ ابھی میں ختم کر سکتا ہوں، تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس چڑیا سے ڈرا نہیں ہوں۔ اب پوچھ مجھ سے کہ میں ڈرا کس سے ہوں؟ کہ میں چڑیا سے نہیں ڈرا ہوں، میں ڈرا ہوں ایک ماں کی طاقت سے، ایک ماں کی محبت سے، ایک ماں کے پیار سے۔ چڑیا سے میں نہیں ڈرا ہوں۔ سبحان اللہ کہ ماں کی کتنی طاقت ہے۔ تو ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنی ماں کی قدر کریں، اپنی ماں کی فرما برداری کریں، اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو اب جی وقت ہوا جاتا ہے دعا کا، دعا کریں گے، اور دعا میں جو ہے نا آج خصوصی جو ہے نا اس بہن کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک فوزیہ بہن ہے، انہوں نے اسپیشل جو ہے نا میری امی جی کے اصالِ ثواب کے لیے پورا قرآن پاک پڑھا ہے، اور انہوں نے مجھے میسیج کیا، بتایا کہ میں نے آپ کی والدہ کے لیے، کیونکہ جب میں نے اپنی امی جی کی برسی کے لیے دعا کی تھی اس وقت انہوں نے شروع کر لیا تھا۔ تو اس بہن کا بہت بہت تہ دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تو آج وہ جو قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، پورا قرآن پاک، وہ آج میں سب بہن بھائیوں کے
والدین کی سلامتی کے لیے بھی، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی سلامتی کے لیے، اور جن میرے بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا، آمین۔ دعا میں آمین کہیے گا۔ تو دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محبوبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ پاک، یا غفور الرحیم، یا رحم کرنے والے مولا کریم، یہ جو پورا قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو جتنا بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، اور جو تیرے پیارے دین کی باتیں کی ہیں، اور خصوصی قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے، اللہ پاک یہ سارے کے سارے کلام پاک آپ کی پیاری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ، آمین آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی اس پیارے کلام پاک کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرماؤ، آمین ثم آمین۔ اور اے اللہ پاک، خصوصی دعا، یہ جو پورا قرآن پاک پڑھ کر بھیجا ہے فوزیہ بہن نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پیاری بارگاہ عالی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ جو میرے بہن بھائی اس میری ویڈیو میں شامل ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو اس پیارے کلام پاک کا ثواب پہنچاتی ہوں۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان تمام کے ارواح کو اس پیارے کلام پاک کا ثواب پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرماؤ، آمین۔ یا اللہ پاک، ان سب کے والدین کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرماؤ، آمین۔ یا اللہ پاک، ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا، آمین ثم آمین، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمانا، آمین۔ اور یا اللہ پاک، جن میری بہنوں اور بھائیوں کے والدین زندہ ہیں، ان کو تحیات قائم و دائم رکھنا، اور ان کو سلامت رکھنا، ان پر رحم فرمانا، ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمانا، آمین آمین ثم آمین۔ اور جو فوزیہ باجی ہیں، ان کے بھی والد اور بہن فوت ہو چکی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیارے کلام پاک کے ثواب ان کی والد صاحب، ان کی بہن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلالہ سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرماؤ، آمین۔ یا اللہ پاک، ان کو جنت الفردوس میں بلند درجہ اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرماؤ، آمین ثم آمین۔ اور یا اللہ پاک، تمام میرے بہن بھائی بچے جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھنا، سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، جو بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمانا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمانا، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں کے دن دور فرمانا، اور سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حقوق اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ تو اجازت چاہنے سے پہلے جی مختصر سی بات کہ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو تو پھولوں کی مانند، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ تو اسی کے ساتھ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔